ہم نے ڈسکنیکٹ بہت رکھا بچوں کو, نئی نسل کو قائد اعظم سے, ان کو علیحدہ رکھا, ان کے رولز کو ان کو میچ نہیں کوئی کر پاتا. آپ کہاں تک چلیں گے؟ بیکری والے کو کراچی میں فون کرتی ہے فاطمہ جناح اور کہتی ہے کہ آپ ڈبل روٹی 4 سلائس کی ہمیں بنا کے نہیں دے سکتے, کیونکہ ہم 2 بہن بھائی ہیں, اس زمانے میں فریج ہوتے نہیں تھے اتنے اچھے, تو ہم 1 یا 2 سلائس کھاتے ہیں, اگلے دن وہ بریڈ خراب ہو جاتی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے احتشام صاحب, آیا وہ جو ڈبل روٹی قائد اعظم نے چھوٹی کرائی, اس سے ملک امیر ہونا تھا؟ اس سے امیر نہیں ہونا تھا. اس نے پیغام دیا کہ لیڈر سے شروع کرو, پہلے میں اپنی ڈبل روٹی چھوٹی کروں گا. سر ہم نے تو غدار بنا دیا تھا. تو آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے, جس طرح مرضی دیکھ لیں. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو چھپایا جاتا ہے. سر وجہ کیا ہے؟ کیا باقی ننگے ہو جائیں گے؟ ہوگا کیا ان کو Of course, چھپانے کی میں نے وجہ آپ کو کیا عرض کیا کہ اگر میرا قد 5 فٹ ہو تو میں 7.5 فٹ کا بندہ اپنے ساتھ نہیں چاہتا کھڑا کرے کوئی, میں بونا لگوں گا. میرے لیے ضروری ہے میرے ساتھ 3 فٹ کا کھڑا کریں سارے, تاکہ میں لمبا لگوں, میرا قد لمبا سر رہے. ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے ان کی وائف کے بارے میں, مسلمان سے شادی نہیں کی, اور یہ سوال آپ سے بھی ہوتا ہوگا. حضور بڑی لمبی کنٹروورسیز ان کے بارے میں ڈکلیئر کی جاتی ہیں, لیکن آپ یہ نہیں لوگ بتاتے. میرے پاس نکاح نامے کی پکچر ہے, قائد اعظم کا قائد اعظم نکاح کے نامہ نکاح کی. نامے کی. اوکے. جو حق مہر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, فارسی میں نکاح نامہ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے حق مہر 1001 روپے. اوکے. اس وقت 1001. 106 سال پہلے شادی ہوئی تھی آج سے, 1918 میں, 2024 ہے. ارے 106 سال, واہ, فنگر بھی یاد ہے آپ کو, ماشاء اللہ. قائد اعظم نے اپنی بیوی کو حق مہر دیا 1001 روپیہ, اور جو آج کل کی لینگویج میں کہتے ہیں منہ دکھائی, گفٹ ایٹ دا ٹائم آف میرج, 106 سال پہلے 1,25,000 روپیہ. ارے ہم یہ چیزیں تو نہیں دکھانا چاہتے. پھر ہم نے یہ مشہور کر دیا کہ فاطمہ قائد اعظم کے اپنی بیٹی سے تعلقات بڑے خراب تھے, کبھی بات ہی نہیں کی. غلط ہے. میرے پاس لیٹر ہے جو ان کی بیٹی نے قائد اعظم کو پاکستان بننے پہ لکھا اور مبارک دی, اور کہی آئی ایم پراؤڈ آف یو. اور آخر میں اگر آپ میں پڑھ دوں کہ کیا لکھا تھا, اس نے کہا ٹیک کیئر آف یور سیلف پاپا, لاٹس آف لوز ہگز اینڈ کسز دینا. آپ مجھے بتائیے جس بیٹی سے تعلق ہی نہ ہو وہ یہ لکھتی ہے کہ ہگز کسز دینا. تو ہم نے نا چاہا کہ جیسا ہم قائد اعظم چاہتے ہیں نا, جو مجھے پسند ہے میں اتنا ہی دکھا دوں لوگوں کو. اور 90% تو قائد اعظم کو ہم دکھانا چاہتے نہیں, کیونکہ وہ کوئی میچ ہی نہیں کر سکتا لیڈر ان کی یہ چیزیں جو میں نے آپ کو عرض کیا تھوڑی بتائی. سر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی زندگی کو بھی لوگ بہت آپس میں جوڑتے ہیں. ویسے کیا کردار تھا علامہ اقبال کا قائد اعظم؟ بہت زیادہ. قائد اعظم 1936 میں کانگریس سے مایوس ہو کے انگلینڈ چلے گئے تھے. اوکے. اور انگلینڈ میں علامہ اقبال بھی رہتے تھے, ایک ہی جگہ پہ تھے. قائد اعظم نے بہت پرسویڈ کیا, علامہ اقبال نے بہت پرسویڈ کیا قائد اعظم کو کہ آپ واپس چلے جائیں, ناراض ہیں کانگریس سے, لیکن مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے ہندوستان کی. اوکے. تو قائد اعظم نہیں مانتے تھے. تو ایک دفعہ ایک جرنلسٹ علامہ اقبال کے پاس آیا اور اس نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ درجنوں لیڈر مسلمان آلریڈی انڈیا میں ہیں, مسلمان لیڈر جو وہاں لیڈ کر سکتے ہیں, رہنمائی کر سکتے ہیں مسلمانوں کی, تو آپ وائی آر یو آفٹر مسٹر جناح. انہوں نے 2 باتیں کہی تھی علامہ اقبال نے قائد اعظم کے بارے میں, انگریزی میں کہی تھی, میں شاید ٹرانسلیٹ اتنی اچھی نہ کر سکوں, انگریزی میں بتاتا ہوں. انہوں نے قائد اعظم کے بارے کہا تھا ہی ہیز سپریم انٹیگریٹی اینڈ ہی از ناٹ پرچیزبل. واہ. تو پرچیزبل آپ خود دیکھیں, پرچیزبل قائد اعظم تھے جب جون 1947 میں پاکستان 3 مہینے بعد بننا تھا, جب ہو گیا اصولی طور پر فیصلہ کہ یہ ملک آزاد ہوں گے, ڈیوائیڈ ہوں گے, تو پہلے نہرو آیا قائد اعظم کے پاس. اب میں آپ کو ان ریئل بتانے لگا ہوں کہ علامہ اقبال کی ایکسپیکٹیشن یا ججمنٹ کے اوپر کتنا پورے اترے. اوکے. جون 1947 میں جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ملک آزاد ہوں گے, تو پہلے نہرو قائد اعظم کو ملنے آیا اور آ کے کہا کہ آپ جتنی سیٹیں چاہتے ہیں, جو منسٹریاں چاہتے ہیں آپ لے لیں, پاکستان کی ضد چھوڑ دیں. آج کل کی دیکھا ایک بھائی کے MNA کے بننے پہ جمہوریت کو بچا لیا جاتا. قائد نہیں مانے. وائسرائے آیا, اس نے بلایا وائسرائے ہاؤس میں اور کہا کہ آپ جو مانگتے ہیں میں آپ کو دلا دیتا ہوں, اف یو لیٹ گو پاکستان. نہیں مانے. گاندھی آیا, گاندھی نے آخر میں آ کے قائد اعظم سے کہا, جو آفر کیا آپ ذرا ویژلائز کریں کیا تھی. انہوں نے کہا اف یو فور گو پاکستان وی آر ریڈی ٹو میک یو دا فرسٹ پرائم منسٹر آف آل انڈیا. ارے
آل انڈیا کہاں سے ہے سر؟ کے پی کے سے لے کر بنگلہ دیش تک. بنگلہ دیش تک. صحیح ہے. پہلا وزیر اعظم آپ کو بنانے کو تیار ہے. لوگ کہتے ہیں نا، میں ان باتوں کا بھی جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں طاقت کے لیے کیا، اپنی پاور کے لیے کیا، اپنا شوق تھا ان کو کرسی کی لالچ تھی قائد اعظم کو. سر یہ وہ آفر ہے جو جن کے بارے میں کہتے ہیں وہ بڑے محب وطن تھے، مجھے لگتا ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے یہ والی آفر. مان لیتے. قائد اعظم نے کیا جواب دیا؟ جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو یہ میری قوم کی امانت ہے، اور ایک امین ہونے کے ناطے میں قوم کی امانت نہیں بیچ سکتا. واہ. یہ اگر بکتے تو ہندوستان کے وزیر اعظم ہو کر دنیا سے جاتے. لیکن میں ساتھ ہی ایڈ کر دوں کہ شاید ہم ان کو قائد اعظم یاد نہ رکھتے کیونکہ قیمت لگوا لی ہوتی ہے. So when he said what you demand from me belongs to my nation and as a trustee I cannot give you what is a trust. These are the words. اور اگر وہ بک جاتے تو بہت بڑی پاور تھی. تو یہ ان لوگوں کو بھی جواب ہے جو قائد اعظم کے بارے میں یہ مشہور کرتے ہیں کہ اس کو کرسی کا لالچ تھا، اس کو علیحدہ ملک اس لیے چاہیے تھا، ابھی اس کو پورا ہندوستان کا وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. وائی ناٹ؟ اگر ہی واز اے پولیٹیشین، میں کوئی اینجل تو نہیں تھا نعوذ باللہ، کوئی پیغمبر ولی تو نہیں تھا نعوذ باللہ، پولیٹیشین تھا نا، بیرسٹر تھا نا. ہی کوڈ ہیو سیڈ یس، وائی ناٹ؟ ہی سیڈ نو. یہ قوم کی امانت ہے. سر میں آپ کے اور زخم تازہ نہیں کرنا چاہتا. میں نے آپ کی آنکھیں بھی نم دیکھ لی، میں نے آپ کا چہرہ بھی دیکھ لیا، تمام جو چہرے کی چیزیں وہ بدلتی مجھے نظر آ رہی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے وہ زخم تازہ ہو گئے. میں واپس آپ کو لے کے جاتا ہوں جہاں پہ تھے. جی جی. سر اب ایئر فورس کی طرف دوبارہ آتے ہیں. سر کلین شیو، یہ ہم سنتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھی جا سکتی، پائلٹ داڑھی نہیں رکھ سکتا، کلین شیو کروائے گا. ایسا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں کلین شیو، کیوں کلین شیو رکھی جاتی ہے، داڑھی کیوں نہیں رکھی جا سکتی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ ایئر فورس میں آپ کلین شیو ہوں گے، بس نہیں، وہ ٹریننگ کے دوران ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن فائٹر پائلٹ بہت سارے داڑھی کے ساتھ اڑتے ہیں ماشاءاللہ. اوکے، یعنی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ نو، بالکل نہیں. اوکے. سر ہمارے ہاں یہ تاثر ہے، اور مجھے نہیں پتا یہ کیسا بھی تاثر، یہ باتیں بار بار سنی جاتی ہیں کہ جو آرمی کے لوگ ہوتے ہیں بڑے یاش پسند ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، ان کے ہاں عام لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سر ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے کہ اس میں صداقت بھی ہوتی ہے کچھ؟ دیکھیے میرا تو بالکل اتفاق اس سے اس لیے نہیں کہ میں نے یونیفارم پہنی ہے کوئی 35 سال، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے ہماری لمیٹیشن ہوتی ہے کہ ہم اس طرح شاید سوشلی مکس اپ نہیں کر سکتے، اسپیشلی وردی میں رہتے ہوئے. ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ہماری نیچر آف ڈیوٹی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بھی یاد ہے کہ ہم عید والے دن بھی ایئر ڈیفینس ڈیوٹی پہ ہوتے تھے. اب اگر میرا کوئی رشتہ دار کہے جی خالد چشتی عید پہ بھی نہیں ملنے آتا، تو میں تو کوئٹہ میں فلائنگ کٹ پہن کے پیٹرولنگ کر رہا ہوں. لیکن آپ کے ذہن میں پکچر ہو سکتی ہے کہ یار بڑا بدتمیز ہے، عید پہ بھی نہیں آیا، دیکھو عید سویر سال میں بھی نہیں ملنے آتا. تو میں عید والے دن تو اوپر پیٹرول کر رہا ہوتا تھا کہ میرے قوم عید منائے. تو یہ سارے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سولجرز بھی کرتے ہیں، سیلرز بھی کرتے ہیں، ایئر مین بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. ہماری ان دا لائن آف ڈیوٹی ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم کریں، اور شاید اس طرح پھر ہم سوشلی ویزیبل نہیں ہوتے، اور شاید وہ پرسیپشن بنتی ہے کہ شاید یہ ملتے نہیں ہیں یا کٹ آف رہتے ہیں. یہ وہ پرابلی ان دا لائن آف ڈیوٹی ہوتا ہے، ان پرسن کچھ نہیں ہوتا.